حضرت ام ہانی رضی تعالیٰ عنہا کا ایک نہایت دلچسپ واقعہ۔ ایک دن حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میری بہن ام ہانی سے نکاح کر لیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ام ہانی کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن ام ہانی نے معذرت کر لی۔ حضرت ابو طالب کا کنبہ بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی تعالیٰ عنہا کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بہن بھائیوں کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچا زاد بہنوں میں سب سے بڑی حضرت ام ہانی رضی تعالیٰ عنہا سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے بے حد محبت تھی۔ خود حضرت ام ہانی رضی تعالیٰ عنہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقانہ محبت کرتی تھی، جو زندگی کی آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی رضی تعالیٰ عنہا کا نام فاختہ تھا، بعض نے ہند میں لکھا ہے، لیکن وہ اپنی کنیت ام ہانی سے مشہور ہوئی۔ والد حضرت ابو طالب اور والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی تعالیٰ عنہا تھی۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت جعفر اور حضرت عقیل رضی تعالیٰ عنہم کی حقیقی بہن تھی۔ حضرت ام ہانی رضی تعالیٰ عنہا نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ جس دن مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، کھانا تناول فرمایا اور 8 رکعت نماز چاشت ادا فرمائی۔ جس رات اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی تعالیٰ عنہا کے گھر ہی آرام فرما رہے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی تعالیٰ عنہا کو کچھ عرصے کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا کی تربیت کرنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی۔ ابتدائی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک صفا کے دامن میں واقع دار ارقم، جو حضرت ارقم رضی تعالیٰ عنہ کی ملکیت تھا اور جو مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درس گاہ تھا۔ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی تعالیٰ عنہا کا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ میری پیاری بہن ام ہانی کے ساتھ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ ام ہانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم سن تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا حضرت ابو طالب سے فرمایا تھا، اے چاچا جان، آپ ام ہانی کی شادی مجھ سے کر دیں۔ لیکن حضرت ابو طالب نے اس وقت یہ رشتہ طے کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ علماء نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں، یہاں صرف ایک وجہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے رشتے کی بات اپنے چاچا حضرت ابو طالب سے کی تو انہوں نے جواب دیا، اے محمد، میں نے ام ہانی کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو ہاں کر دی ہے، اور قریبی رشتہ داری کی وجہ سے اب انکار مناسب نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا سے شادی نہیں کی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے حضرت ام ہانی کی شادی بحیرہ بن ابی وہاب سے کر دی۔ حضرت ام ہانی کے شوہر نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے دونوں میں کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ پھر ایک جنگ میں بحیرہ کے مرنے کے بعد حضرت ام ہانی بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کا دل چاہتا تھا کہ ان کی بہن حضرت ام ہانی کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت اور عزت کی بات تھی۔ ایک دن حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں تاکہ ہماری رشتہ داری مزید مضبوط ہو جائے۔ ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن بھی ہیں اور اس طرح آپ کی زوجت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور حضرت ام ہانی کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام ہانی نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا مال و جان قربان ہو۔ انہوں نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت عظیم ہے اور میری اولاد یتیم ہے،
مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مصروف ہو گئی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق نہیں مل سکے گا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر میں اپنی اولاد کے حق میں مشغول ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکوں گی۔ اگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہ کیا تو یہ میرے لیے بہت شرم کی بات ہوگی۔ یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قریش کی عورتیں سب عورتوں میں سب سے بہادر اور بہترین ہیں۔ قریش کی عورتیں اپنے خاندان کی خدمت میں بہترین طریقے سے انجام دیتی ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں اور سواری میں بھی ماہر ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کو دیکھ بھال کرتے کرتے کالا ہو جائے، اس عورت اور مجھ میں روز قیامت اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام ہانی کی محبت اور عقیدت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان پر تشریف لائے اور شربت نوش فرمایا۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کہا، میں روزے سے ہوں لیکن آپ کا شربت واپس نہیں کرنا چاہتی۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے شربت پی لیا اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں روزے سے ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو تمہیں اختیار ہے کہ قضا کرو یا نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام ہانی سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا، ام ہانی، بکری پالو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام ہانی نے پوچھا، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے سے کمزوری محسوس ہوتی ہے، کوئی ایسا عمل بتا دیں جو میں بیٹھ کر کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ بتایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ کہا کرو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے 40 حدیثیں مروی ہیں۔ ایک بار انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے حارث بن حشام یعنی ابو جہل کے بھائی اور زہیرہ بن امیہ کو امان دے دی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جس کو تم نے امان دی ہے اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ حضرت ام ہانی کے غلام ابو مرہ نے بیان کیا کہ انہوں نے ام ہانی سے سنا کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے بتایا، میں ام ہانی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا ام ہانی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے سے فارغ ہوئے تو 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے شوہر بحیرہ کے فلاں رشتہ دار کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارادہ ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور قتل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی، جس کو تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں اگر ایک مسلمان عورت بھی کسی کافر کو پناہ دے دے تو قانوناً اس کی پناہ معتبر ہوگی، کیونکہ اس بارے میں عورت بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔ سیرت کی کتب میں یہ واقعہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی زبانی یوں درج ہے، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بلند حصے پر تشریف لائے، بنو مخزوم کے 2 آدمی حارث بن حشام اور زہیرہ بن امیہ بن مغیرہ بھاگ کر میرے گھر آ گئے۔ میں نے ان دونوں کو جلدی سے ایک کوٹری میں چھپا دیا۔ ان کے پیچھے میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار لیے تلاش کرتے ہوئے اندر آ گئے اور کہا، میں انہیں قتل کر دوں گا۔ یہ دونوں میرے شوہر بحیرہ کے رشتہ دار تھے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے جنگ کرتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے ان دونوں کو کوٹری میں چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر کے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ حضرت ام ہانی رضی تعالیٰ عنہا کی اس امان کا اثر ان دونوں مخزومی سرداروں پر یہ ہوا کہ وہ نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ صحابہ میں بلند مرتبہ پایا۔ حارث ابو جہل کے حقیقی بھائی تھے جو غزوہ یرموک میں شہید ہوئے۔ حضرت ام ہانی رضی تعالیٰ عنہا نے حضرت امیر معاویہ رضی تعالیٰ عنہ کی خلافت میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 100 سال کے قریب تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے جن کے نام ہانی، عمرو، یوسف اور جعدہ تھے۔ چاروں بیٹوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ہانی بڑے بیٹے تھے جن کے نام پر ان کی کنیت تھی۔ انہیں دین کے مسائل فقہ سے بے حد دلچسپی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل دریافت کرتی رہتی اور انہیں دوسروں تک بھی پہنچاتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی تعالیٰ عنہا سے 40 احادیث مروی ہیں۔ عرب کی سب سے امیر اور باوقار خاتون آرام فرما رہی تھی کہ خواب میں ایک روح پرور نظارہ دیکھا۔ آسمان سے آفتاب ان کے گھر کے آنگن میں اتر آیا ہے اور اس کے نور سے گھر روشن ہو گیا۔ روشنی اتنی زیادہ تھی کہ مکہ معظمہ کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو اس نور سے روشن نہ ہوا ہو۔ اس خواب سے جب وہ بیدار ہوئی تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ انہوں نے خود تدابیر نکالنے کی کوشش کی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ پھر انہیں اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفیل کے خیال آیا جو اس دور کے مشہور عالم تھے۔ وہ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ان کے پاس گئی اور خواب سنایا۔ ورقہ بن نوفیل نے توجہ سے خواب سنا تو چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور فرمایا، یہ بہت ہی مبارک خواب ہے، تم نبی آخری الزمان سے شادی کرو گی۔ انہیں یقین نہ آیا اور پوچھا کہ ان کا ظہور کب ہوگا۔ ورقہ بن نوفیل نے فرمایا، آسمانی کتابوں کے مطابق آخری نبی کے ظہور کا زمانہ یہی ہے۔ یہ تعبیر سن کر ان کے دل میں خوشی کی لہریں اٹھنے لگی کیونکہ اتنی بڑی سعادت کا تصور بھی وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس عظیم المرتب خاتون کا نام حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی تعالیٰ عنہا تھا جو سرزمین عرب کی امیر اور باعزت خاتون تھی۔ آپ حسین و جمیل عالی نسب اور عرب کی بڑی رئیسہ تھی۔ قریش کے کئی معزز افراد نے آپ کو نکاح کی درخواست دی لیکن آپ ہر بار انکار کر دیتی تھی۔ آپ کی ولادت عام الفیل سے 15 سال قبل قبیلہ بنو اسد میں ہوئی جو قریش کے ایک نہایت معتبر شاخ تھی۔ آپ کے والد خلید بن اسد عرب کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے۔ انہی دنوں جنگ فجار شروع ہوئی جس میں حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کے والد شریک ہوئے اور اس میں انتقال کر گئے۔ خاندان کا پیشہ تجارت تھا اور والد کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے خود کاروبار میں دلچسپی لینا شروع کی۔ انہی دنوں حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق کی گواہی مکہ کی ہر گلی اور کوچے میں سنائی دینے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کی نگاہیں بھی کسی ایسے ہی معتبر فرد کی تلاش میں تھی، چنانچہ انہوں نے ادب و احترام کے ساتھ اپنا سامان تجارت ملک شام لے جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب کے ذریعے یہ معاملہ طے پا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کا غلام مسیرہ بھی ساتھ گیا۔ اس تجارتی سفر میں پہلے کی نسبت 2 گنا منافع ہوا۔ واپسی پر مسیرہ کے کہنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا سے ملنے آئے تاکہ منافع کے بارے میں آگاہ کر سکیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا دوسری عورتوں کے ہمراہ بالا خانے میں بیٹھی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں اور 2 فرشتے اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کی ساتھی عورتیں بھی حیران تھیں کہ اس چلچلاتی دھوپ میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور پر سایہ نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے دروازے پر استقبال کیا اور خوش آمدید کہا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شام اور تجارتی منافع سے متعلق گفتگو کی۔ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور پاکیزہ اخلاق سے بہت متاثر ہوئی اور معمول سے دگنا منافع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ جب مسیرہ آیا تو حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے حیرانی سے پوچھا کہ حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیسا تھا؟ آپ نے فرمایا، میں نے سفر شام میں بہت کچھ دیکھا اور سنا۔
جب بھی ہمارا قافلہ چلتا اور دھوپ تیز ہوتی 2 فرشتے مجھ پر سایہ کر دیتے۔ مسیرہ نے دوران سفر بہت سے روح پرور واقعات کا ذکر کیا تو حضرت ختیجہ رضی تعالیٰ عنہا کو اپنا وہ خواب یاد آ گیا اور وہ سوچنے لگی کہ کیا محمد بن عبداللہ ہی نبی آخری زماں ہے۔ پھر حضرت ختیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے اپنی سہیلی نفیسہ رضی تعالیٰ عنہا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور پھر خاندان کے بزرگوں کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ حضرت ختیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح چاہیں استعمال فرمائیں۔ حضرت ختیجہ رضی تعالیٰ عنہا کے پاس بے شمار کنیزیں اور غلام تھے، لیکن ان کی محبت نے یہ گوارا نہ کیا کہ کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے۔ یہ سعادت وہ خود سمیٹنا چاہتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام خود کرتی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے بارے میں اپنی محبوب زوجہ حضرت ختیجہ رضی تعالیٰ عنہا کو بتایا تو انہوں نے فرمایا، بے شک آپ سچ کہتے ہیں۔ اور جب اعلان نبوت ہوا تو وہ فوراً ایمان لے آئی۔ ایک مرتبہ حضرت ختیجہ رضی تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو مجھے بھی دکھائیے گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ختیجہ ادھر آؤ اور میری دائیں ران کے قریب بیٹھ کر دیکھ لو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم جبرائیل کو دیکھ رہی ہو؟ عرض کیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بائیں طرف دیکھو اور پھر سامنے کی طرف سے بھی دیکھو۔ ہر بار عرض کرتی رہی کہ نہیں دکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اٹھا کر انہیں اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ اس وقت انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ واقعی فرشتہ ہیں، شیطان ایسی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت ختیجہ رضی تعالیٰ عنہا اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفیل کے پاس گئی اور انہیں اپنی تمام کیفیات بیان کی۔ ورقہ بن نوفیل نے فرمایا، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ان باتوں میں سچی ہو تو سمجھ لو یہ وہی ناموس اکبر جبرائیل ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر ورقہ بن نوفیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو بوسہ دیا۔ اعلان نبوت کے 3 سال بعد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر تبلیغ فرماتے رہے، جس کے نتیجے میں 30 سے زائد افراد مسلمان ہو گئے۔ 3 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا مذمت کرنے لگے۔ تمام قریش بلکہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر اذیت رسانیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکے، لیکن طرح طرح کی تکلیفوں اور اذیت رسانیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کاہن، حاصر، شاعر اور مجنون کا ہر کوچے اور بازار میں زوردار پروپیگنڈا کیا جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر لڑکوں کا ایک ٹولہ لگا دیا جاتا جو راستوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیپتیاں کستے، گالیاں دیتے، شور مچاتے اور پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی جسم مبارک پر نجاست پھینک دیتے، کبھی دھکا دیتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر کا پھنڈا ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑے، عقبہ کو دھکا دے کر دور کیا اور فرمایا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکم پیل میں حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے کفار کو مارا بھی اور ان کی مار بھی کھائی۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور روحانی تاثیرات دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جادوگر کہتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن جبرائیل علیہ السلام
اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو گالیاں دیتے، گلی کوچوں میں پہرا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑ جائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر سیٹیاں بجا بجا کر اتنا شور مچاتے کہ قرآن مجید کی آواز دب جائے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی عام مجمع یا میلے میں قرآن مجید سنا کر دعوت ایمان دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ابو لہب پیچھے پیچھے چل کر کہتا، اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، اس کی کوئی بات نہ سنو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار اگاس میں دعوت اسلام دینے تشریف لے گئے۔ لوگوں کو کلمہ حق کی طرف بلایا تو ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا اور کہتا، اے لوگو، اس کے فریب میں نہ آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ نبوت کے 7ویں سال کے قریب جب کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ جیسے بہادر قریشی بھی دامن اسلام میں آ چکے ہیں تو وہ غیظ و غضب میں آ گئے۔ قریش کے تمام سردار جمع ہوئے اور ایک خوفناک منصوبہ بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے۔ انہوں نے ایک تنگ و تاریک گھاٹی میں محصور کر دیا جائے اور ان کا کھانا پینا بند کر دیا جائے۔ اس معاہدے کے مطابق طے پایا کہ جب تک بنو ہاشم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہ کرے، کوئی شخص بنو ہاشم کے کسی فرد سے شادی نہیں کرے گا، نہ ان سے خرید و فروخت کرے گا، نہ میل جول، سلام کلام یا کوئی لین دین رکھے گا۔ یہ معاہدہ منصور بن اکرمہ نے تحریر کیا۔ تمام سردار ان قریش نے اس پر دستخط کیے اور اسے کعبہ کے اندر آویزہ کر دیا۔ اس کے بعد ابو طالب مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے خاندان بنو ہاشم کو لے کر اس گھاٹی میں چلے گئے جسے شعیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے تمام کافر بھی خاندانی غیرت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئے اور سب اسی گھاٹی میں محصور ہو گئے۔ یہ 3 سال نہایت سخت اور خوفناک گزرے۔ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور خشک چمڑا کھا کر گزارا کرتے، بچے بھوک پیاس سے تڑپتے۔ کفار نے ہر راستے پر پہرا بٹھا دیا تھا تاکہ گھاٹی میں کوئی سامان نہ پہنچ سکے۔ مسلسل 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم ان مشکلات کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ قریش کے بعض نرم دل لوگوں کے دل میں رحم جاگا اور انہوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کرنے کی تحریر چلائی۔ حشام بن عمر، زبیر بن ابی امیہ، عتم بن عدا، ابو البختری اور زما بن اسود وغیرہ حرم کعبہ میں جمع ہوئے۔ ظہیر جو عبد المطلب کے نواسے تھے کھڑے ہو کر بولے، اے لوگو، کیا یہ انصاف ہے کہ ہم آرام میں رہیں اور بنو ہاشم کے بچے بھوک پیاس سے بھلک رہے ہوں؟ اللہ کی قسم، جب تک اس معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں تلے نہ روند دی جائے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ سن کر ابو جہل غصے سے بولا، خبردار، معاہدے کو ہاتھ لگانے کی جرت نہ کرنا۔ اس پر معتم بن عدا اور حشام بن عمر نے بھی پورے جوش سے ابو جہل کو جھڑک دیا اور ابو البخترین نے صاف کہا، اے ابو جہل، ہم نہ پہلے اس ظالمانہ معاہدے پر راضی تھے نہ اب اس کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ابو طالب نے فرمایا، اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو دیمک نے کھا لیا ہے سوائے اس کے جہاں اللہ کا نام لکھا تھا۔ میری رائے ہے کہ تم دستاویز دیکھو، اگر واقعی ایسا ہے تو اسے پھاڑ دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ مطعم بن عدا کعبہ کے اندر گئے اور دستاویز لے آئے۔ سب نے دیکھا تو واقعی اللہ کے نام کے سوا پوری دستاویز دیمک کھا چکی تھی۔ مطعم بن عدا نے سب کے سامنے دستاویز پھاڑ دی اور پھر قریش کے چند بہادر، اگرچہ اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک فرد کو وہاں سے نکال کر اپنے گھروں میں آباد کر دیا۔ منصور بن اکرمہ، جس نے یہ ظلمانہ دستاویز لکھی تھی، اس پر اللہ کا قہر نازل ہوا اور اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعیب ابی طالب سے نکل کر اپنے گھر تشریف لائے اور چند ہی دنوں میں کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی، مگر ابو طالب بیمار ہو گئے اور گھاٹی سے باہر آئے کہ 8 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ شعیب ابی طالب میں محصوری کے دوران حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کی صحت بھی متاثر ہوئی۔
کیونکہ انہوں نے ساری زندگی آرام و راحت میں گزاری تھی اور یہ مشکلات نازک جسم پر برداشت نہ کر سکا۔ وہ شدید بیمار پڑ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج و دلجوئی میں کوئی کمی نہ رکھی، مگر مقررہ وقت آ گیا اور نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اپنے شوہر امام الانبیاء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وفات پائی۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی تعالیٰ عنہا کی عمر تقریباً 65 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور اپنے ہاتھ سے اپنی محبوب بیوی کو سپرد خاک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان پر ہزار رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔